subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th سوشیولوجی کویشچن آنسر، یہ دوسرا سبق ہے۔ بھارتی سماج کے حصے، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے سوال نمبر 1 کا الف قوسین میں دیے گئے متبادل کا انتخاب کر کے درج ذیل خالی جگہ پر کیجئے۔ پہلا، ثانوی تعلقات ڈیش برادری میں پائے جاتے ہیں، اس کا جواب ہے شہری۔ دوسرا ہے 55% سے زیادہ قبائلی آبادی ملک کے ڈیش حصے میں پائی گئی ہے، اس کا جواب ہے مرکزی۔ سوال نمبر 1 کا بے ہے غلط جوڑی کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے لینڈ لارڈ دیہی ترقیاتی پروگرام، حکومت کا 3 درجاتی نظام، ابتدائی پیشے، اور اس میں جو غلط جوڑی ہے وہ ابتدائی پیشے روایتی سوسائٹیاں، اس کا صحیح جواب ہے ابتدائی پیشے دیہاتی زندگی۔ سوال نمبر 1 کا جیم ہے قوسین میں دیے گئے متبادل میں سے درج ذیل جملوں کے لیے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ شہری برادری دیورائی گرام دیوتا، قبائلی برادری میں مقدس دیوتا ہے گرام دیوتا۔ وائٹ کالر جرم کے واقعات یہاں دکھائی دیتے ہیں، شہری برادری۔ سوال نمبر 1 کا دال ہے خط کشیدہ الفاظ کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے شہری سماج میں جنم کی بنیاد پر درجہ حاصل ہوتا ہے، اس کا جواب ہے شہری سماج میں قابلیت کی بنیاد پر درجہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا ہے غیر جاندار جسموں کی پوجا کرنا اینیمزم کہلاتا ہے، اس کا صحیح جواب ہے غیر جاندار جسموں کی پوجا کرنا اینیمیٹزم کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 مختصر نوٹ لکھیے۔ پہلا ہے قبائلی برادری کے مسائل، اس کا جواب ہے قبائلی آبادی کو درج ذیل مسائل درپیش ہیں۔ پہلا جنگل کی زمین سے علیحدگی، جنگل کی زمین اور اس کے وسائل قبائلیوں کے معاش کا بہترین ذریعہ ہیں۔ بہت سے قبائل ابتدائی زراعت اور کھانا جمع کرنے اور شکار میں مصروف رہتے ہیں، وہ جنگل کی پیداوار پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، اس لیے بیرونی افراد جب کبھی قبائلی علاقوں میں داخل ہو کر قبائلی سماج کا استحصال کرتے ہیں اور ان کی زمینوں اور وسائل کا استعمال شروع کرتے ہیں تو ماحولیاتی نظام اور قدرتی نظام پر منحصر قبائلی زندگی میں بڑے پیمانے پر مداخلت ہوتی ہے۔ قبائلیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کا سلسلہ برطانوی دور حکومت سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، قبائلی زمینوں پر ساہوکار زمیندار لوگ اور تاجر لوگوں نے قبضہ بھی کیا تھا۔ ریاست میں صنعتوں کی تعمیر اور پانی کے ذخائر کے لیے ڈیموں کی تعمیر بھی ان کی زمینیں ہڑپنے کا ذریعہ بنے۔ بہت سی ریاستی حکومتوں نے قبائلی زمینوں کو غیر قبائلی افراد کو فروخت نہ کرنے کا قانون بھی پاس کیا، لیکن اب تک قبائلیوں کی زمینوں سے متعلق کوئی پیش رفت نہ ہو سکی ہے۔ دوسرا ہے غربت اور قرض داری، قبائلی سماج کی اکثریت سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ قبائلی سماج کے لوگ آسان اور سادہ کاشتکاری روایتی طرز پر کرتے ہیں، ان کے زیادہ تر پیشے ابتدائی پیشوں میں شامل ہیں، جیسے شکار کرنا، قدرتی جڑی بوٹیاں جمع کرنا اور قدیم طرز پر زراعت کرنا وغیرہ۔ اس پیشے میں کوئی کمائی اور منافع کا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے ان کی فی کس آمدنی بہت کم ہے۔ ان میں سے بیشتر غربت کا شکار ہے اور قرض میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ مقامی ساہوکار اور زمیندار ان کی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبائلیوں کا استحصال کرتے ہیں۔ قرض کی ادائیگی کے لیے اکثر قبائلی لوگ اپنی زمینوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تیسرا ہے قبائلیوں کی صحت عامہ اور تغذیہ۔ ہندوستان کے متعدد علاقوں میں قبائلی آبادی پانی سے ہونے والے انفیکشن کی بیماریوں میں مبتلا ہے، جو اکثر جان لیوا ہوتی ہے۔ وہ بچپن سے ہی غذائی قلت اور اس کی وجہ سے ہونے والی مختلف کمیوں اور بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔
قبائلیوں میں بچوں کی اموات کا فیصد زیادہ ہے۔ مناسب طبی اور حفظان صحت کی سہولیات کا فقدان بھی صحت عامہ اور تغذیہ کو برقرار رکھنے میں متعدد مشکلات کا باعث ہیں۔ آج قبائلیوں کی غذا میں نشاستہ کی کمی بھی بہت سنگین مسئلہ ہے۔ چوتھا ہے ناخواندگی۔ قبائلیوں میں ناخواندگی ان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بچوں کے اسکول کے اوقات اکثر زراعتی سرگرمیوں میں اور روزانہ کی اجرت کمانے میں گزرتے ہیں۔ بچوں کو والدین کی آمدنی میں اضافہ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے بہت سے والدین اپنے بچوں کو سرے سے اسکول بھیجتے ہی نہیں ہیں یا اسکول میں آ کر بچوں کو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بلا کر لے جاتے ہیں۔ اکثر قبائلی بستیوں میں یا قریب میں اسکول نہیں ہوتے، نصاب بھی قبائلی زبانوں میں نہیں پڑھایا جاتا، جس کی وجہ سے بچے سیکھنے میں دلچسپی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی بہت سارے بچے اسکول پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پانچواں ہے بندھوا مزدوری۔ بندھوا مزدوری پر حکومت ہند نے پابندی عائد کر دی ہے، لیکن پھر بھی کچھ قبائلی علاقوں میں بندھوا مزدوری اب بھی جاری ہے۔ بندھوا مزدوری ایک سنگین مسئلہ سمجھا جاتا ہے جو قبائلیوں میں غربت اور مناسب آمدنی کی کمی کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ دراصل زمین کھو دینا، بندھوا مزدوری، قرض داری اور غربت ایسے مسائل ہیں جو آج ہر قبیلے میں موجود ہے، پھر بھی حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کی کوششوں کی وجہ سے بہت سارے قبائلیوں کو ان تمام مسائل سے آزاد کیا گیا ہے۔ چھٹا ہے گشتی کھیتی یا گشتی کاشتکاری۔ قبائلی لوگ گشتی کھیتی کرتے ہیں، اس لیے ان کی پیداوار بھی بہت کم ہوتی ہے۔ اس میں بڑے پیمانے پر جنگلات کی کٹائی اور مٹی کی اوریاں کاری شامل ہوتی ہے۔ گشتی کھیتی کو شمال مشرقی قبائلی لوگ جھوم کے نام سے جانتے ہیں۔ بہار کے مالیر میں کھلو اور درمیانی بھارتی علاقے کے کھونڈ قبائل، جسے گونڈ قبائل بھی کہتے ہیں، پوڈو کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسرا ہے شہری برادری کی خصوصیات۔ شہری برادری کی خصوصیات درج ذیل ہے۔ پہلا ہے متفاوت نوعیت۔ فرق پایا جاتا ہے شہری برادری میں قبائلی اور دیہی برادری کے مقابلے میں مختلف پیشے، مختلف جماعتیں، مختلف ذاتیں، مختلف مذہب اور زبان بولنے والے افراد وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اتنے سارے فرق ہونے کے باوجود سبھی ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں۔ برسوں سے قبائلی اور دیہی علاقوں کے لوگ روزگار، تعلیم اور بہتر صحت عامہ کی سہولیات حاصل کرنے کے لیے شہروں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ معیار زندگی بلند کرنا بھی ان مہاجرین کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ ہر شعبے میں اتنے سارے فرق پائے جانے کے باوجود لوگوں میں رواداری اور یکجہتی کا احساس پایا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ تنگ نظری کی وجہ سے کچھ معاشروں میں تناؤ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ دوسرا ہے گنجان آبادی۔ شہری آبادی مختلف اور پیچیدہ ہوتی ہے۔ شہری علاقوں میں کثیر آبادی پائی جاتی ہے کیونکہ شہری علاقوں میں مسلسل شہریانہ کا عمل جاری رہتا ہے۔ شہری علاقوں میں بہت ساری تہذیب کے لوگ ایک ساتھ آباد رہتے ہیں، اس طرح یہ مختلف تہذیبوں کا سنگم بن جاتا ہے۔ چونکہ شہر لوگوں کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں اور ہر کوئی چکا چوند زندگی سے متاثر ہو کر شہروں میں ہی بس جانا پسند کرتا ہے، اس لیے شہری علاقے لوگوں کی مستقل آمد کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ بڑے شہر اربن آکٹوپسز کی مانند ہوتے ہیں جس میں لوگ سماتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے مختلف پیشے۔ شہری علاقوں میں مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد پائے جاتے ہیں۔ پیشوں کے اعتبار سے مزدوروں کی تقسیم عمل میں آتی ہے جو اپنے آپ میں نمایاں خوبی رکھتی ہے۔ شہری علاقوں میں غیر زرعی سرگرمیاں نظر آتی ہے جیسے صنعتوں میں کام کرنا، تجارت اور دکانداری۔
پیشہ ورانہ اور دیگر حکومتی خدمات میں لوگ کام کرتے ہیں۔ شہری آبادی کے مضافاتی علاقوں میں کچھ حد تک زرعی سرگرمیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ چوتھا ہے بڑے پیمانے پر سماجی نقل و حرکت۔ شہری برادری میں لوگ مختلف جماعتوں اور گروہوں کے اعتبار سے خود کو تبدیل کرتے ہیں، جس سے سماجی نقل و حرکت میں اضافہ ہوتا ہے اور ذات پات کا نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور بہت ساری رکاوٹیں خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ شہری سماج میں تعلیم اور رشتے کی بنیاد پر سماجی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ پیدائش کی بنیاد نہ دیکھتے ہوئے قابلیت اور صلاحیت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ادنا ذات کا انسان بھی کلاس 1 آفیسر بن سکتا ہے۔ آج اس کی بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں۔ پانچواں ہے ثانوی تعلقات۔ ابتدائی تعلقات دیہی برادری میں پائے جاتے ہیں، جبکہ شہری علاقوں میں ثانوی تعلقات پائے جاتے ہیں جو رسمی ہوتے ہیں اور وقتی ہوتے ہیں۔ یہ تعلقات ذاتی نہ ہوتے ہوئے غیر تعاملی ہوتے ہیں۔ شہروں میں لوگوں کے تعلقات وقت کی بندش اور ذاتی مفادات پر مبنی ہوتے ہیں۔ حیاتیاتی تنوع، رسمی بات چیت، دوستوں کا گروہ شہروں کی پہچان ہوا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شہری افراد اپنے فرصت کے اوقات کو دوستوں کے ساتھ ہوٹل، گارڈن، کلب، بازار اور ملٹی پلیکس میں گزارنا پسند کرتے ہیں۔ چھٹا ہے بازار پر منحصر معیشت۔ شہروں کی معیشت بازار اور مالیاتی نظام پر مبنی ہے۔ بازار ہی کسی بھی شہر کی سب سے بڑی پہچان ہوتے ہیں۔ آج ای بازار اور ای بزنس شہروں میں عام رجحان ہے۔ یہ ایسے کاروبار ہیں جس میں نقصان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ منافع شہری بازاروں کی قسمت ہوتے ہیں۔ ان سے ایک انفرادیت پسندانہ رویہ پیدا ہوتا ہے جس میں منافع دیگر ساری سرگرمیوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ساتواں ہے اعلیٰ بنیادی سہولیات۔ شہری علاقوں میں عام طور پر گیس کنیکشن کی سہولیات، ٹیلی فون اور موبائل فون، پینے کے پانی کی سہولت، انٹرنیٹ کی سہولت، سڑکوں کا جال، ہوائی اڈے، میٹرو ریل کی سہولیات، شاپنگ مال اور دیگر تجارتی مراکز بآسانی دستیاب رہتے ہیں۔ شہری ترقیاتی منصوبوں میں متعدد شہری سہولیات جیسے سڑکیں، بجلی، پانی، کچرا صاف کرنے والے پلانٹ پر مسلسل نظر رکھی جاتی ہے۔ آٹھواں ہے انفرادی خاندان۔ چونکہ شہری علاقوں میں فرد واحد روزگار کی تلاش میں آتا ہے، روزگار حاصل ہونے کے بعد خاندان کی بنیاد رکھ کر شہر میں سکونت اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح سے انفرادی خاندان شہروں میں وجود میں آتے ہیں۔ شہروں میں مشترکہ خاندان نہیں پائے جاتے یا کم پائے جاتے ہیں۔ دیہی آبادی میں مشترکہ خاندان سے فرد نکل کر شہروں میں انفرادی خاندان کی بنیاد رکھتا ہے۔ انفرادیت کی وجہ سے شہروں میں انفرادی خاندان وجود میں آتے ہیں۔ مشترکہ خاندان کے مقابلے میں انفرادی خاندان زیادہ مستحکم نہیں ہوتا۔ انفرادیت کو شہری سماج میں زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ نواں ہے طبقاتی شعور۔ شہری سماج میں افراد طبقاتی شعور سے مزین ترقی پسند ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیش رفت کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں میں حقوق کے تحفظ اور مختلف تحریکوں میں حصہ لینے کے تعلق سے بیداری پائی جاتی ہے۔ 10واں ہے رسمی سماجی کنٹرول۔ شہری برادری میں سماجی نظم و ضبط کے لیے قانون اور پولیس کی مدد لی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم، انتظامیہ کا عمل، دخل اور کورٹ کی بھی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف روایتی سماجی کنٹرول کے عناصر جیسے گھر کے بزرگ، مذہبی رہنما اور اساتذہ وغیرہ کی اہمیت اب کم ہو گئی ہے۔ اب لوگ ان کی باتوں کو بھی نہیں سنتے۔ 11واں نکتہ ہے مزدوروں کی پیچیدہ تقسیم۔ زندگی کے سبھی شعبوں میں مزدوروں کی واضح پیچیدہ تقسیم نظر آتی ہے۔ لوگوں کو اداراتی اور پیشہ ورانہ تقاضوں کے مطابق
اپنی ملازمت اور مہارت کی تربیت دی جاتی ہے۔ زندگی کے تقریباً سبھی شعبوں میں پیشوں کا ایک ربط دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر طبی پیشوں میں ماہر امراض نسواں، ریڈیولوجسٹ، بچوں کے امراض کے ماہر، ڈاکٹر، دمہ اور سانس کے امراض کے ڈاکٹر اور جنرل ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کا الف ہے، شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ قبائلیوں سے ثقافتی رابطے کا مقصد۔ اس کا جواب ہے پانی کی قلت، آبادی کا گنجان پن، شہری جرائم اور کچروں کی بہتات۔ قبائلیوں سے ثقافتی رابطے کا مقصد قبائلیوں کے لیے الگ سے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 کا بے ہے، درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ وجہ کے ساتھ لکھیے۔ پہلا ہے، شہری سماج میں مزدوروں کی تقسیم پیچیدہ ہے۔ اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے۔ شہری سماج میں تعلیم اور قابلیت کی بنیاد پر روزگار ملتا ہے۔ یہ تقسیم منظم شعبے اور غیر منظم شعبوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ منظم شعبوں میں لائسنس یافتہ ادارے شامل ہوتے ہیں۔ اس میں فیکٹریاں، شاپنگ مال، ہوٹل اور بڑے کاروباری ادارے شامل ہوتے ہیں۔ غیر منظم شعبے میں خود کا کاروبار شامل ہوتا ہے، جیسے دکانیں، دستکاری سے جڑے مزدور، دیہی تاجر اور کسان وغیرہ۔ روزگار حاصل کرنے کے لیے مختلف تربیتی ادارے ہر شعبے میں قائم کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 5 کا الف ہے، شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ قبائلیوں سے ثقافتی رابطے کا مقصد۔ اس کا جواب ہے قبائلیوں سے ثقافتی رابطے کا مقصد قبائلی علاقوں میں ترقی، قومی یکجہتی، معیار زندگی میں سدھار، ملک کی ترقی میں یکساں حصہ داری۔ سوال نمبر 5 کا بے ہے، درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ وجہ کے ساتھ لکھیے۔ پہلا ہے، شہری سماج میں مزدوروں کی تقسیم پیچیدہ ہے۔ اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے۔ اس کی وجہ، شہری سماج میں تعلیم اور قابلیت کی بنیاد پر روزگار ملتا ہے۔ یہ تقسیم منظم شعبے اور غیر منظم شعبوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ منظم شعبوں میں لائسنس یافتہ ادارے شامل ہوتے ہیں۔ اس میں فیکٹریاں، شاپنگ مال، ہوٹل اور بڑے کاروباری ادارے شامل ہوتے ہیں۔ غیر منظم شعبے میں خود کا کاروبار شامل ہوتا ہے، جیسے دکانیں، دستکاری سے جڑے مزدور، دیہی تاجر اور کسان وغیرہ۔ روزگار حاصل کرنے کے لیے مختلف تربیتی ادارے ہر شعبے میں قائم کیے گئے ہیں۔ مثلاً میڈیکل کے میدان میں خاصی مہارتوں والے کورسز شروع کیے گئے ہیں، جیسے میڈیکل دکاندار یا ڈاکٹر، دل کے امراض کے ڈاکٹر، کان، ناک، گلا کے امراض کے ڈاکٹر، ہڈیوں کے ڈاکٹر، سرجری کرنے والے اور سرجری نہ کرنے والے ڈاکٹر۔ اس طرح سے پیشوں کی تقسیم کورسز اور قابلیت کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ جہاں تک مزدوری کی بات ہے، صنعتوں میں مزدوروں سے مختلف قسم کے کام لیے جاتے ہیں۔ مثلاً کار بنانے والی کمپنی میں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں، لیکن ہر مزدور کا کام ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ مخصوص کام مخصوص وقت میں پورا کرنا مزدوروں سے اس طرح کی امید کی جاتی ہے۔ دوسرا ہے، ذات پات کی روایتی اثر و رسوخ میں آج کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے۔ اس کی وجہ، قدیم بھارت میں 4 ذاتیں پائی جاتی تھی۔ برطانوی دور سے ہی ذات پات کے نظام میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ صنعتیانہ کے عمل سے بڑی بڑی صنعتیں قائم ہونا شروع ہو گئی اور نئے نئے شہر وجود میں آنے لگے۔ ان شہروں میں مختلف ذات کے لوگوں کو قابلیت کی بنیاد پر کام ملنا شروع ہوا۔ صنعتیانہ کی وجہ سے موروثی اور روایتی پیشے بھی ختم ہو گئے اور فرد اپنی مرضی کا پیشہ اپنانے کے لیے آزاد ہو گیا۔ شہروں میں ذات پات کی جگہ دوسری ذات والوں سے دھندا روزگار جڑنے لگا، لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہونے لگی اور لوگ ذات سے نظام کی بندشوں سے آزاد ہو گئے۔
बंदिशों से तंग आ गए थे तो उससे आज़ाद हो गए। अंग्रेज़ी दौर में तालीम समाज के सभी तबक़ात के लिए शुरू की गई, जो सेकुलरिज़म और मसावत पर मबनी थी। जब लोगों ने इस तालीम को हासिल किया तो लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि पैदाइशी तौर पर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। ज़राए आमद व रफ्त और नशर व इशाअत की वजह से भी लोगों में आपसी ताल्लुक़ात पैदा हुए और समाजी अलहदगी कुछ हद तक ख़त्म हो गई। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झैल सवालात पर अपनी ज़ाती राय पेश कीजिए। पहला है, शहरों में माशरती एहसास का फुक़दान क्यों है? इसका जवाब है, शहरों में एक बड़ी आबादी बसती है लेकिन लोगों में तन्हाई पसंदी आम होती है। हम एक बड़ी आबादी से शहरों में घिरे रहते हैं लेकिन दूसरे लोगों से ताल्लुक़ सिर्फ़ रस्मी और वक्ती होता है। इसके बरखिलाफ़ देहातों में लोगों का एक दूसरे से ताल्लुक़ इब्तदाई और क़रीबी होता है। आज शहरों में इनफरादी ख़ानदान ज़्यादा पाए जाते हैं। कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बसते हैं जो घरों के दरवाजे 24 घंटा बंद करके दूसरों से अलहदगी इख्तियार किए हुए हैं। शहरी इलाक़ों में हर किसी के लिए मुमकिन नहीं कि लकड़ी उठाए और देहातों में चला जाए। आज शहरों में रोज़गार हासिल करना एक मसला बन गया है। भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग सर झुकाए दौड़े चले जा रहे हैं। एक भीड़ में इंसानियत खो गई है। शहरी इलाक़ों में घूमने फिरने की जगहों पर फ्लैट बन जाते हैं। इसके अलावा मॉल, थिएटर, क्लब और दीगर चीज़ों का वजूद हो जाता है। शहरों में घरों के किराए इतने ज़्यादा होते हैं कि इंसान दोस्तों के साथ घूमने फिरने या पिकनिक का भी नहीं सोच सकता क्योंकि ज़राए आमदनी महदूद होती है। ज़्यादातर वक्त क्लब, ऑफिसों में अकेले कंप्यूटर पर काम करते रहने से भी इंसान तन्हाई पसंद हो जाता है। बड़े शहरों में बच्चों को वालिदैन को संभालने की भी फुर्सत न होने की वजह से वो इन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। इंटरनेट बज़ाते ख़ुद एक आज इंसानी माशरों में तन्हाई पसंदाना जहनीत को बढ़ावा देने में ज़िम्मेदार है। आज इंसान घंटों अकेला इंटरनेट पर वक्त का इसराफ करता है। बजाय दोस्तों रिश्तेदारों से मुलाकात करने में शहरी इलाक़ों में जितनी ज़्यादा सहूलियात हैं इतनी ज़्यादा दूरियां भी बनाने वाले वसाइल भी मौजूद हैं। रोज़गार अपनी परेशानियों में आज लोग इतने घिर गए हैं कि पड़ोस में कौन ज़िंदा है या मर गया इसकी भी खबर नहीं रहती, या कौन सा पड़ोसी नया आया है। अक्सर बिल्डिंग वाले एक दूसरे को अजनबी की तरह देखते हैं। दूसरा है, दीही समाज की तरक्की की ज़रूरत की वजाहत कीजिए। इसका जवाब है, हिंदुस्तान में आबादी की अक्सरियत दीही समाज में रहती है। मुल्क की तरक्की के लिए दीही समाज में तमाम पहलुओं में तरक्की होना ज़रूरी है, जिसमें तालीम, रोज़गार के मौक़े, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहाइश, शहरी सहूलियात और माहौलियाती हालात शामिल हैं। मज़ीद ये कि दीही अफराद को तमाम जदीद तरीक़ों और तकनीकों से आगाह करने की ज़रूरत है जो पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। मुल्क में अब भी दीही बरादरी में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। ये आज भी रिवायती तरीक़ों से खेती करते हैं जिससे नाकाफ़ी पैदावार हासिल होती है। अफराद गुर्बत के हालात में रह रहे हैं जो कि नाख्वानदा और बेरोज़गार हैं। इन अवामिल की वजह से वो मुनासिब तरीक़े से अपनी ज़िंदगी के हालात को बरक़रार रखने के काबिल नहीं हैं। दीही इलाक़ों के लिए मुख्तलिफ़ हुकूमती स्कीमों और प्रोग्रामों पर अमल करना ज़रूरी है। इन स्कीमों का बुनियादी मकसद दीही बरादरी में तरक्की लाना शामिल है। 1974 ईस्वी में मुल्क के 5वें पंचसाला मंसूबे में MNP यानी कम से कम ज़रूरत प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसका मकसद बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना है और सतह गुर्बत से भी नीचे जो अफराद ज़िंदगी गुजार रहे हैं इनकी निशानदही करना और मुख्तलिफ़ स्कीमों से फ़ायदा दिलाना है। दीही इलाक़ों में बेरोज़गारी का तनासुब ज़्यादा पाया जाता है।
جس کے لیے IRDP یعنی انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا اور انتودے یوجنا شروع کی گئی۔ اس کے علاوہ بنیادی ڈھانچہ بھی کمزور ہوتا ہے، اسے بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی دیہاتوں میں آگ اور مختلف سیگڑیوں پر کھانا پکایا جاتا ہے۔ پردھان منتری کی اجول اسکیم کو مؤثر طریقے سے لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ مناسب صحت عامہ کی سہولیات بھی دیہاتوں میں حاصل نہیں ہوتی۔ اکثر بچے اور خواتین مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اکثر بچے مناسب توجہ نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ حکومتی اسکیمات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بھی انہیں مناسب طبی سہولیات نہیں مل پاتی۔ دیہی برادری میں ناخواندگی کا تناسب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر والدین بچوں کو فصل کی کٹائی کے دوران اسکولوں سے نکال لیتے ہیں، جس سے پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے اور ناخواندگی کا تناسب بڑھتا ہے۔ گھروں سے اسکولیں کافی دوری پر ہوتی ہے، مناسب نقل و حمل کے ذرائع بھی دستیاب نہیں ہوتے، معاشی حالات بھی بہتر نہیں ہوتے۔ تکنیکی معلومات میں بھی دیہی برادری کے افراد پیچھے ہیں، جس سے وہ شہری علاقوں میں مناسب روزگار حاصل کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ تکنیکی تعلیم میں دیہی افراد کی شمولیت بھی ان کی ترقی کی راہ میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ روزگار کے مواقع پیدا کر کے MGNREGS یعنی منریگا مہاتما گاندھی دیہی ترقیاتی اسکیم پر سختی سے عمل درآمد کر کے دیہی ترقی کو ممکن کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔